السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان وار اینڈ پیس جیسے شاہکار ناول کے خالق لیو ٹالسٹائی ہے۔ لیو ٹالسٹائی کا شمار دنیائے ادب کے افق پر موجود چند ایک عظیم ترین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس عظیم لکھاری کے ناولز کسی ایک خطے یا وقت کی نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر زمانے کی عمومی انسانی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی ان کے ناولز آفاقی ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ ناول کی تاریخ میں ضخیم ترین اور شاید عظیم ترین ناول لکھنے کا سہرا بھی ٹالسٹائی کے سر ہے۔ ٹالسٹائی ایک مذہبی مفکر، اخلاقیات کا پرچار کرنے والا معلم اور فکر کو نئی جہتیں بخشنے والا دانشور ہے۔ ٹالسٹائی کے ناولز وار اینڈ پیس اور اینا کرینینا کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں ناولز اتنے ضخیم ہیں، اتنے موٹے ہیں کہ انہیں پڑھنا شاید ناممکن تو نہیں لیکن اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ ایک امریکی فلم کے دوران ایک کردار پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور چاقو کے وار سے صرف اس لیے بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے قمیص کے نیچے وار اینڈ پیس دبا رکھا ہوتا ہے۔ اس حملے سے بچنے کے بعد وہ ایک زمانی جملہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ناول ہے جس میں سے کوئی بھی پار نہیں گزر سکتا، یعنی چاقو بھی اس سے پار نہیں گزر سکتا، اور وہ اس حملے سے بچ گئے کیونکہ انہوں نے قمیص کے نیچے وار اینڈ پیس دبا رکھا تھا یا لکھا تھا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کلاسک کہتے ہی ایسے کام کو ہیں جو ہر کوئی چاہتا تو ہے کہ اس نے پڑھ رکھا ہو لیکن وہ پڑھ نہ پائے، لیکن یہ محض مبالغہ آرائی اور غلط نقطہ نظر ہے۔ ٹالسٹائی نے اپنے ناولز اس کمال مہارت سے لکھے ہیں اور انہیں ایسے آسان حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ قاری پلاٹ کا ایک ایک نقطہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایک بار ناول شروع کر دے تو اس کا تجسس اسے آخر تک لے جاتا ہے۔ ٹالسٹائی کی شخصیت بڑے دلچسپ تضادات کا مجموعہ تھی۔ اپنے ناولز میں وہ ایک مصلح، اصلاح کرنے والے کے طور پر سامنے آتا ہے، جبکہ ذاتی طور پر وہ بڑا غصیلا اور جارحانہ مزاج کا آدمی تھا۔ یعنی جب آپ اس کے ناول پڑھیں گے تو ان ناولز میں وہ ایک مصلح، ایک اصلاح کرنے والا آپ کو دکھے گا، لیکن اب ان کی جو پرائیویٹ زندگی ہے، ذاتی زندگی، اس میں وہ ایک بڑا غصیلا اور جارحانہ مزاج اس کے اندر تھا۔ کہتے ہیں کہ روزمرہ کے معاملات میں اس کا رویہ غار میں رہنے والے آدمی جیسا تھا۔ وہ جوانی میں مختلف قسم کی عیاشیوں اور جنسی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ یونیورسٹی کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر فوج کی ملازمت اختیار کر لی اور مختلف جنگوں میں حصہ لیا، جس کی جھلک اس کے ناولز میں نظر آتی ہے۔ ٹالسٹائی نے صوفیہ نامی لڑکی سے شادی کی اور ان کے ہاں 13 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 6 سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنا عرصہ ایک ساتھ گزارنے کے باوجود ٹالسٹائی اور صوفیہ کی شادی بالآخر ناکام ہو گئی۔ ٹالسٹائی کی شخصیت پر روسو اور شوپنہاور کی تعلیمات نے انمٹ نشان چھوڑے۔ روسو کا خیال ہے کہ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے اور تعلیم، سائنس، آرٹ اور مادی ترقی اسے کرپٹ بنا دیتے ہیں۔ روسو ایک عظیم مفکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن تعلیم، سائنس، آرٹ اور مادی ترقی اسے کرپٹ بنا دیتے ہیں۔ روسو کے مطابق دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت انسان کو گٹھیا بنا دیتی ہے۔ اس طرح انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔
انسان کو فطرت اور دیہات کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ گو کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے روسو کے نظریات سے بڑے بنیادی اختلافات کیے اور ان میں موجود تضادات اور مغالطوں کو زیر بحث لایا، لیکن ٹالسٹائی کے ناولز میں ہمیں جگہ جگہ روسو کے نظریات کا اثر نظر آتا ہے۔ اسی طرح شوپنہاور کی یاسیت اور عورت دشمنی بھی ٹالسٹائی کی ناولز میں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ٹالسٹائی کے شخصی تضادات اور ناکام ذاتی زندگی سے قطع نظر اس کے ناولز کا شمار آج تک لکھے گئے گنتی کے عظیم ترین ناولز میں ہوتا ہے۔ ٹالسٹائی کے ناولز ہمیں ایک خوبصورت اور مثالی دنیا کا ورژن دیتے ہیں۔ زندگی کی مختلف جہتوں کی اتنی خوبصورت اور اتنی جامع عکاسی ٹالسٹائی کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ٹالسٹائی کے ناولز ہم پہ لائف انجینسنگ اثر ڈالتے ہیں اور زندگی کی خوبصورتیوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ جن کرداروں، جن مسائل، جس نظام، جس اخلاقی دیوالیہ پن اور جس فکری پستی کا اظہار ٹالسٹائی نے اپنے ناولز میں کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے باوجود وہ ساری باتیں اتنی ہی ریلیونٹ اور یونیورسل ہے جتنی کہ وہ اس وقت تھی۔ یعنی ٹالسٹائی نے جس وقت ناولز لکھے، جو کردار ان کے ناولز کے ہیں، جو مکالمے انہوں نے کیے ہیں، جو فکری موضوعات انہوں نے اپنے ناولز میں پیش کیے ہیں، وہ بالکل آج کل کے ہمارے معاشرے سے ریلیونٹ ہے، بالکل اسی سے اس کا تعلق ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ناولز دی وار اینڈ پیس ہے یا اور کوئی اس کے ناول ہے، وہ آفاقی حیثیت رکھتے ہیں، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے وہ ہے، زمان و مکان کی قید سے وہ آزاد ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا ٹالسٹائی کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلومات ٹالسٹائی کے حوالے سے وہ آپ کو جانکاری مل چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔